ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس قادری کے موقع آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبوئے رمضان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آل نبی اولاد علی، ہمارے سر کا تاج ہیں، یقین کیجئے بڑی خوشی ہوئی آج ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میرا جو کانفیڈنس ہے وہ بھی ماشاءاللہ، چونکہ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، حضور کی آل ہیں، تو ان کے سامنے تو یقین کیجئے کہ واقعہ ہی کانفیڈنس نہیں وہ بحال رہتا۔ خیر، انہی کے گھر کی دی ہوئی خیرات ہے جو ہم آج جہاں بیٹھے ہیں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں بھی پرفارمنس کرتے ہیں انہی کے گھر کا سارا۔ قبلہ شاہ صاحب، ایک سوال میرے مائنڈ میں نا اکثر دستک دیتا رہتا ہے، تو درود پاک پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے، ٹھیک ہے، جواب کیسے آتا ہے؟ جو بندشیں وہ کیسے ختم کی جاتی ہیں، ختم کی جا سکتی ہیں؟ جو رابطے ہیں وہ کیسے بحال ہو سکتے ہیں؟ یہ اکثر سوال ہم معذرت کے ساتھ یہ ہر جگہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہماری فیلنگ ہے، ہم آپ سے موسٹلی سیکھتے ہیں روحانیت پر، تو آپ نے ہماری رہنمائی فرمانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ متعدد احادیث مبارکہ سے امت کو یہ انعام عطا فرمایا گیا ہے کہ درود پاک، چونکہ اللہ رب العزت نے خود حکم ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب وہ مالک ہے، اس کا اپنا کلام ہے، وہ چاہتا تو وہ یوں بھی فرما سکتا تھا اللہ و ملائکتہ، انا کا لفظ ہی نہ ساتھ لگاتا۔ لوگوں کے یقین، لوگوں کے ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، بی اٹینٹو، دھیان کرو، توجہ کرو، انا کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اس بات پہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آگے جو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو جو کہ اے ایمان والو تم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور سلام بھی جیسا کہ سلام پڑھنے کا حق ہے۔ تو سلام پہ چونکہ دوہری تاکید ہوئی، اور سلام کے بارے میں خود جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پہ سلام پیش کرتا ہے تو ہم اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اسی ایک حدیث پاک کے ضمن میں ہے کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے نا، تو اللہ کے فرشتے اس کا اور اس کی ماں کا نام میرے حضور پیش کرتے ہیں، اور ہم پھر اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ فی زمانہ دیکھیں، آپ کسی کے نام پہ سلام بھیجیں، میں کہتا ہوں جی کہ ضیاء غوری صاحب آپ جا رہے ہیں اویس صاحب کے پاس، میرا سلام کہیے گا۔ آپ جا کے کہیں گے کہ اویس صاحب ناصر نقوی نے آپ سے سلام کہا، تو حکم یہ ہے جب آپ کہنا کہ اس نے آپ سے سلام کہا تو وہ کہیں علیہ و علیکم السلام، یعنی اس پر بھی جس نے مجھے بھیجا اور آپ پر بھی جو آپ لے کے آئے۔ جب عام بندے کے لیے یہ انعام ہے کہ کوئی عام بندہ کسی کو سلام بھیجے اور وہ دوسرا عام بندہ اس کے جواب میں کہے کہ بھیجنے والے پر اور تجھ لے کے آنے پر سلام، تو جو رحمت للعالمین جن کے لیے سلام آیا، جن کے لیے درود آیا، جب ان پر کوئی ناچیز امتی پڑھے گا تو وہ تو سخی بادشاہ ہیں جن کے بارے میں خود ان کے مالک نے عفو و کرم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ تو جب ہم سلام اپنے حبیب کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو وہاں سے نہ صرف ہمارے اوپر جواب آئے گا بلکہ ہماری ماں کے اوپر بھی جواب آئے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرتن فتح اللہ الباب الرحمہ، جو مجھ پہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو اندازہ فرمائیں کہ دروازہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت پوری کی پوری عود کر آتی ہے، وہ بھی جو اس نے نہ مانگی ہو اور اسے چاہیے ہو، مالک کو پتہ ہے درود پاک پڑھنے کے، کیونکہ اس کی مثال ہمیں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ سے دی، جب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خوش نصیب صحابی جنہوں نے سرکار کے ساتھ زانوں کے سانوں جوڑ کے قرآن پاک حفظ کیا، کیا خوش نصیب انسان تھا وہ ابی، یعنی حضور کے زانوں، سرکار کے نا گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے حضور کو قرآن سناتے تھے۔
تو وہ ایک دن انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف وظائف کرتا ہوں اور اب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا ہے آپ پہ درود بھیجا جائے، تو مجھے فرمائے میں درود پاک کتنا پڑھوں؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں وظائف کے 4 حصے کر لوں، 3 حصے وظائف کر لوں، 1 حصہ آپ پہ درود پاک پڑھ لوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس میں اضافہ کر تیرے حق میں بہتر۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں اپنے وظائف کا 2 حصے آپ پہ درود پاک پڑھا کروں گا اور 2 حصے باقی وظائف کر لیا کروں گا۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس میں اضافہ کر تیرے حق میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو بڑے حیران ہوئے، عرض کیا میرے کریم پھر تو میں اپنے وظائف کے 3 حصے درود پاک کے لیے مخصوص کرتا ہوں اور 1 حصہ باقی وظیفے کے لیے۔ تو کیا کائنات کے والی کو خبر نہ تھی؟ پیچھے باچی 1 حصہ گیا ہے۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے، اگر اس میں اضافہ کر تیرے حق میں بہتر ہے۔ وہ تو خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے، عرض کیا میرے کریم پھر تو میں اپنے سارے کا سارا وقت ہی درود پاک پہ موقوف کرتا ہوں۔ تو رحمت عالم جوش میں آئے، فرمایا اس طرح کرے نا اللہ تیری برمانگی حاجات پوری کر دے گا۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے، اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے اس کی حاجات پوری کرنا، اس کی ضروریات پوری کرنا۔ بہت خوب قبلہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ غوری صاحب، ایک بندہ آپ کو کہے 2 لاکھ روپے لے لیں، یا بھائی ایک بندہ آپ کو اپرچونٹی دیتا 2 لاکھ لے لیں، 3 لاکھ لے لو، ہماری نوکری کریں، ملازمت کریں، اس کو ترجیح زیادہ دیں گے یا بزنس کو ترجیح زیادہ دیں گے؟ چونکہ آپ ایک یوتھ کی نظر میں ایک رول ماڈل کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، ایک برانڈ آپ ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کی زندگی کرے، تو کیا اب کس کو زیادہ ترجیح دیں گے؟ وہ 2 لاکھ کو دیں گے یا بزنس کو؟ اچھا اویس بھائی، اب آپ ایک دم سے ماحول کو چینج کرتے ہیں، اور میں ابھی کسی اور کیفیت میں تھا تو آپ حاضر نہیں تھے مینٹلی طور پر، میں نے 2-3 مرتبہ، میں کیونکہ شاہ صاحب کی باتوں میں اتنا گم تھا کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ ان کے ذوق اور علم یہ میرا نا یقین کرے فیوریٹ ٹاپک ہے جو شاہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے نا۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو مجھ سے ریلیٹڈ جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہم الگ سے ایک پروگرام رکھیں گے، اور آج جو کیفیت جو سحر طاری کیا ہے اس شاہ صاحب نے، ہم اچھا میری یہ خواہش ہے کوئی آپ کوشچن کریں شاہ صاحب۔ میرے لیے میں آپ کو اور آپ کے وساطت سے اپنے ناظرین کو اور دیکھنے والوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ جہاں بہت سارے اللہ کی نعمتوں میں بہت سارے اعزاز میری زندگی میں، اس میں ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ میں نے شاہ صاحب کے ساتھ مسجد نبوی اور میں وہ آقا کی بارگاہ میں سلام اور زیارت اور حاضری جو رات کو آپ مدینہ شریف کا واقعہ سنا رہے ہیں، ہمیں ہمارے ناظرین کو وہ بھی سنائیں۔ میں آج بلکہ یہ چاہوں گا کہ میں وہ جو بات مجھے شاہ صاحب نے روزہ رسول پر حاضری صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے موقع پر، مجھے یاد ہے شاہ صاحب مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں ہم ان سے جو چیزیں پوچھ رہے تھے اور ساری چیزیں، اور مجھے آج بھی وہ یاد ہے جب انہوں نے ایک بڑے خوبصورت انداز سے مکہ اور مدینہ کے حوالے سے اور آقا کی نسبت، کیونکہ مکہ سے اللہ جب قرآن آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ مکہ کی قسمیں کھاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ میرا محبوب یہاں چلتا پھرتا ہے۔ تو جب وہی محبوب مکہ سے مدینہ آ جاتے ہیں اور مدینہ میں آ کے وہاں زندگی بسر کرتے ہیں، تو مدینہ کو جو 4 چاند لگ گئے، مدینہ کو جو اہمیت مل گئی، مدینہ جو کہ وہ وبائیں تھی اور بیماریوں کا گھر تھا اور یثرب کہلایا جاتا تھا، اور میرے آقا کے قدموں سے وہاں جو برکتیں آ گئیں، تو شاہ صاحب نے اس دن ہمارے اس دل کو نا منور کر دیا، میرے اس دل کو منور کر دیا بات سنا کے، کہ جب مکہ سے وہ قدم مدینہ آئے اور مدینہ کو جو اہمیت ملی، تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے گزارش کروں گا کہ وہ جو بات آپ نے اس روزہ رسول پر، اس اعتکاف میں، اس رمضان کے اس مہینے میں مدینہ میں بیٹھ کے جو مجھے بتائی، تو آج ہماری اس دیکھنے والوں کو اور حاضرین کو وہ بتائیں کہ وہ مکہ کے حوالے سے اور مدینہ کے حوالے سے جو ایک خوبصورت آپ نے ایک کہہ لیں کہ موازنہ کہیں شاید لفظ یا جائزہ کہیں، تو اپنے خوبصورت الفاظ میں بتائیے گا کہ اہمیت کے حوالے سے تو اللہ کا جو گھر ہے مکہ ہے، ہم کہتے ہیں وہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن آقا کو جو رب نے ایک دعا
قبولیت کا بھی بتایا اور دعا کے حوالے جو آپ اپنے خوبصورت الفاظ میں بتائیں گے تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہوگا. میں وہی گزارش کروں گا آپ سے اویس صاحب کی اجازت سے. جی جی یہ بات تو وہ ہوگی کہ ہم پیار کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. یہ تو ایک نا جی میتھمیٹکس کا کویسچن ہے. میں سائنس کا طالب علم ہوں، میں نہیں بلکہ کئی علماء کرام سے بھی میں نے یہ سنا الحمدللہ. اور چونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا وجدان ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اللہ پاک نے خود سرٹیفکیٹ ارشاد فرمایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے محبوب کی زبان اقدس کا ریموٹ کنٹرول تو میرے ہاتھ میں ہے. اس وقت تک میرا محبوب نہیں بولتا ہے جب تک ہم نہیں چاہتے. جیسا اللہ چاہتا ہے نا ایسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں. تو وہ یہ بات سمجھ آئے گی اس ضمن میں کہ میں پہلے ایک واقعہ یاد دہانی کے طور پہ بتا دوں. ایک جنگ میں ایک صحابی جن کی آنکھ نکل گئی، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھ لے کے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ ہے. تو فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت. تو وہ بھی صحابی تھے، تو انہوں نے عرض کی یا کریم آقا آنکھ تو میں نے مانگی ہے، جنت آپ نے ارشاد فرما دی ہے، وہ تو آپ نے دینی ہے. تو وہ سرکار نے آنکھ وہاں لگائی فٹ کی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے اس آنکھ سے دوسری آنکھ کے اس پر زیادہ نظر آتا تھا. تو بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو کہا تھا کہ جنت کا وعدہ آپ نے کیا وہ تو ملنی ہے. تو وہ جو ہے نا جی یہ مدینہ منورہ کے حوالے سے کہ وہاں مسجد نبی شریف میں جائیں تو وہاں لکھی ہوئی ہے حدیث پاک. تو وہ اس کا یہ مفہوم ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کرنا دیگر تمام مسجدوں سے 50,000 مرتبہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، الا مسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے. ہم نا جی اس فکر میں تھے کہ مسجد حرام کے سوا مسجد حرام میں کیوں نہیں، خانہ کعبہ شریف میں کی. تو قربان جو میرے استاد ذی وقار نے مسئلہ بڑا خوبصورتی جال کیا. میں جب واپس مجھے انہوں نے فرمایا کہ تو بیٹھ جا، تو کہتا ہے میں بڑی ریاضی مجھے آتی ہے، تو نے وہ مسلم شریف، تو نے وہ بخاری شریف کی حدیث پاک نہیں پڑھی؟ وہ حدیث نمبر 1885 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ سے دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ جس طرح تو نے مکہ مکرمہ میں ہمارے لیے ہر چیز میں برکت رکھی، ایسے مدینے میں بھی رکھ، بلکہ اس سے دگنی برکت عطا فرما. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری دعا قبول فرما لی. تو جتنی مکہ مکرمہ کے لیے برکت کی دعا اس سے دگنا سرکار نے مدینے کے لیے دعا فرمائی اور قبول ہوئی. تو مکہ مکرمہ کے لیے وہاں مکہ مکرمہ جائیں تو وہاں لکھی ہوئی ہے حدیث پاک کہ اس مسجد حرام میں جو بندہ نماز ادا کرے گا اسے 1,00,000 مرتبہ نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. وہ 50,000 تو پہلے آپ کے پاس جمع ہے نا جی، جمع ہے. تو مکہ مکرمہ میں 1,00,000 اس وقت سمجھ آیا مجھے الا مسجد الحرام. تو مکہ مکرمہ میں نماز پڑھی تو 1,00,000 کا، تو سرکار نے مدینے کے لیے دگنی برکت کی دعا فرمائی قبول ہوئی. اس کا مطلب ہے مدینے میں پڑھی تو 2,00,000. بات سمجھا رہی تھی؟ مکہ سے ڈبل. مکہ پھر نام لے کے کہا نا کہ جتنی مکہ میں برکت تھی مدینے میں اس سے دگنی عطا فرما. مکہ میں تھی 1,00,000 کا ثواب، مدینے میں ہو گیا 2,00,000 کا. 50,000 جو پہلے پڑھی ہوئی ہے 2,50,000. تو ہمارا تو یہ ایمان ہے جی مدینے میں پڑھیں تو 2,50,000 کا ثواب. واہ 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 واہ، کیا نقطہ شاہی پیش کیا، بہت خوب. مجھے ناظرین بریک کی طرف حکم مل رہا ہے، بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد دوبارہ لوٹتے ہیں، چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد.